محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم جو ہے پہلے اپنی 3 تختیاں کمپلیٹ کر چکے ہیں جو کہ ہمارے اگست کے مہینے کا سلیبس تھا۔ تو اب جو ہماری نیکسٹ 4تھی تختیہ آ گئی ہے جو کہ اگست کے بعد سپٹمبر کے جو مہینے کا سلیبس ہوگا، لیکن اس کی جو ہے نا ترتیب سے میرا ارادہ تھا کہ ویڈیو کو جاری رکھا جائے اور ان کو اپلوڈ کیا جائے۔ تو تختی نمبر 4 جو ہے وہ حرکات کے بارے میں ہے۔ پہلی جو 3 تختیاں تھیں وہ تقریباً ان میں جو مین چیز تھی وہ مفردات ہی تھے کہ مفردات کی پہچان اور مفردات اچھے طریقے سے آ جائیں۔ تو تختی نمبر 4 میں جو ہے تو یہ حرکات کی بات آ جاتی ہے۔ تو تختی نمبر 4 میں ہم حرکات کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جو چیز میرے ذہن میں تھی کہ سب سے پہلے تو پہلا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ حرکات کے 3 درجے، کہ حرکات کے 3 درجے کون سے ہیں۔ تو اس میں نے نمبر 1 الف لکھا ہے، سمپل زبر، زیر اور پیش، یعنی جس کو ہم سادہ زبر، سادہ زیر اور پیش کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا تھا اس کو میں نے با کا نمبر دیا ہے، تو وہ ہے جی کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ تو اس کے بعد جو تیسرا درجہ میں نے حرکات کو دیا ہے وہ ہے جی ڈبل زبر، ڈبل زیر اور 2 پیش، یعنی جس کو ہم 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کہتے ہیں اور اسی کو تنوین بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو حرکات کے پڑھانے میں پہلی جو ہے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ حرکات کے 3 درجے ہیں، صرف زبر، زیر اور پیش، پھر کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اور پھر تیسرا درجہ کہ ان کو 2 کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ میں نے لکھا ہے یہاں پر جو میرے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ جو پہلے 2 درجے ہیں ان کے پڑھنے میں فرق کس طرح کیا جائے، یعنی جو سادہ زبر، زیر اور پیش ہیں یا جو کھڑی زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش ہیں ان کے پڑھنے میں فرق کس طرح کریں۔ تو جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہماری یہ بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم جو سادہ زبر، زیر اور پیش ہوتی ہے ہم اس کو ایک کھڑی زبر، کھڑی زیر کی طرح جو ہے یا اس کو کھینچ کے پڑھتے رہتے ہیں، تو یہی ہماری زیادہ غلطی ہوتی ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، یہ آپ کے سامنے جو ہے اس وقت تختی نمبر جو تھی 4 وہ میں نے اوپن کر دی ہے۔ تو یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اس کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے حرکات۔ تو حرکات وہی زبر، زیر اور جو پیش ہوتی ہے ان کو حرکات کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس تختی کے اندر جو پہلا سٹیپ ہے یعنی کہ سادہ زبر، سادہ زیر اور جو سادی پیش ہے اس کو جو ہے تو پہلے سٹیپ کو یعنی یہاں پر لایا گیا ہے۔ تو ان کو جو ہے تو صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں بلکہ ان میں فرق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ میں نے جو بہت زیادہ چیز نوٹ کیا وہ یہی ہے کہ جو سادہ زبر، زیر اور پیش ہوتی ہے تو عام طور پہ جو عام پڑھنے والے لوگ ہیں تقریباً 80% تو وہ اس کو جو ہے کھینچ کے ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت ایک بڑی غلطی ہے جو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اب ان کو جو ہے تو پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر مختصر سے ہی بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو سادہ زبر، زیر اور پیش ہوتی ہے ان کو شارٹ، ان کو مختصر پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اے او۔ تو یہاں جو ایک اور بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہم یہ جو ہے اس کو الف ہی پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب عربی میں الف کے اوپر زبر، زیر پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو اس کو پھر الف نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ عربی کا رول ہے، یہ قاعدے کا رول ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں اس کو حمزہ پڑھ رہا ہوں۔
تو اب جو ہے یقیناً آپ کو اس کے پڑھنے کا طریقہ آ گیا ہوگا. تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اے او، آگے جی نیکسٹ. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہے ہو. تو محترم سامعین اس طرح جو ہے نا کر کے ہم نے اس کو پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کو مختصر ہم نے شارٹ آواز کے اندر ہم نے اس کو پڑھنا ہے. تو اب جی آگے چلتے ہیں. نیکسٹ پیج آپ دیکھیں جی. عین زبر ع، عین زیر عے، عین پیش او، ع عے او. تو محترم سامعین یہ جو ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے. اب یہی فرق کیسے ہوگا، یہ جو سمپل زبر زیر اور پیش ہے اور جو کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہوگا. دیکھیں اگر فار ایگزامپل یہاں عین کے اوپر اگر کھڑی زبر ہو تو پھر اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم اس کو پڑھیں گے عین کھڑی زبر آ. سمپل زبر سادہ زبر ہو تو آ، اور اگر کھڑی ہو تو آ، ایسے کھڑا کر کے اس کو پڑھنا ہے. اسی طرح آپ نیکسٹ لفظ پہ آ جائیں. اب جس طرح کی یہ عین ہے، اب اس کے نیچے جو ہے سادی زیر ہے. اب اس کو ہم پڑھیں گے عین زیر عے، عین زیر عے. لیکن اگر اس کے نیچے یہاں پر کھڑی زیر ہو تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے عین کھڑی زیر عی، عی. اس طرح کر کے اس کو ہم نے پڑھنا ہے. اور اسی طرح آگے جو ہے عین پر الٹا پیش ہے، اور سوری سادی جو ہے پیش ہے، لیکن اگر یہاں پر الٹا پیش ہو اس پر تو پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ عین الٹا پیش عو. تو سادہ پیش ہونے کی صورت میں عین پیش عو، اور الٹی پیش ہونے کی صورت میں عین الٹا پیش عو. تو محترم سامعین و ناظرین، اس پوری تختی کو پڑھانے کا تو میرا جو ہے تو وہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہی ہے کہ تھوڑی بہت جو ہے نا آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ لائن دے دینا. تو ساری جتنی بھی تختیاں اس کو پڑھانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے جو سادہ زبر زیر اور پیش ہوتی ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے اوپر خاص آپ نے توجہ دینی ہے. تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ اس تختی میں جو دو باتیں ہمیں، پہلی یہ کہ آپ نے جو بچوں کو ذہن نشین کرانی ہے کہ حرکات کے 3 درجے ہیں. پہلے ہوتا ہے سادہ زبر، سادہ زیر اور سادی پیش. اور دوسرا جو ہوتا ہے اسٹیپ اس میں، جو دوسری صورت ہے حرکات کی، تو وہ ہے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. اور پھر تیسرا درجہ ہوتا ہے وہ ان کو دو دو کر دینے کا ہوتا ہے. تو جو تیسرا درجہ ہے اس کو پڑھنا آسان ہے کیونکہ وہ تنوین بن جاتی ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہاں پر جو اہم ہے وہ یہ ہے اس سے بھی زیادہ کہ یہ جو سادہ زبر اور سادہ زیر اور جو سادہ پیش ہوتی ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے. تو یہ بچوں کو یہ چیزیں سمجھانی ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.